پسندوں نے ہفتے کی صبح مالی کے دارالحکومت بماکو اور ملک کے اندرونی حصوں میں کئی مقامات پر حملے کیے۔ مالی کی فوج نے کہا، بظاہر متعدد گروپوں پر مشتمل ایک مربوط حملے میں رائٹرز کے ایک اینی شاہد نے بتایا کہ دارالحکومت بماکو کے باہر مالی کے مرکزی فوجی اڈے کاٹی کے قریب GMT کی صبح 6 بجے سے کچھ دیر پہلے 2 زوردار دھماکوں اور مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں اور فوجیوں کو علاقے میں سڑکیں بند کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ لاطینی امریکی منشیات کے کارٹلز کی انتہائی مردانہ دنیا میں بعض اوقات یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جنہیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح میکسیکو کی فوج نے اس سال کے شروع میں ایک جرات مندانہ کارروائی میں دنیا کے سب سے زیادہ مطلوب اسمگلروں میں سے ایک نیمیسیو ایل مینچو اوسیگویرا سروینٹس کا شکار کیا، جس میں ریاست جولیسکو میں اس کے ٹھکانے پر حملہ کرنے والی خصوصی فورسز بھی شامل تھیں۔ مسلح افراد نے مالی کے دارالحکومت باماکو اور ملک بھر میں کئی مقامات پر حملہ کیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ بظاہر مربوط حملے میں متعدد گروپ شامل ہیں۔ فوج نے ہفتے کی صبح کہا کہ وہ دہشت گرد گروہوں سے لڑ رہی ہے جنہوں نے باماکو اور فوج کے زیر اقتدار ملک کے دیگر علاقوں میں فوجی بیرکوں پر حملہ کیا تھا۔ دو ایسے بیجنگ آٹو شو سے قبل ایک نئی ہائیبرڈ پاور ٹرین کی نقاب کشائی کار سازوں کو مکمل ری ڈیزائن کیے بغیر موجودہ الیکٹرک گاڑیوں کے پلیٹ فارم کو ہائیبرڈ میں تبدیل کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ ایک اسٹرینج شیفتہ ڈائریکٹ ڈرائیو کہلانے والے سسٹم کو ہارس پاور ٹرین نے تیار کیا ہے، جو کہ رینالٹ اور گیلی کے تعاون سے برطانیہ میں قائم ایک سپلائر ہے۔ اسے موجودہ ایریکا میں وی آرکیٹیکچرز میں فٹ ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے کار سازوں کو ایک ہی پلیٹ فارم سے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کا وسیع تر مرکب بنانے کا طریقہ ملتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ PSL ایران کے پلے آف کی دوڑ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ 4 ٹیمیں اب بھی فائنل کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں کیونکہ لیگ اپنے میچز کے آخری راؤنڈ میں جا رہی ہے۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم میں حیدرآباد کنگز مین کو 8 وکٹوں سے شکست دینے کے بعد 3 بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کوالیفائی کرنے والی تازہ ترین ٹیم بن گئی۔ گولڈ سٹینڈرڈ لائنز کے تحت چین میں شاؤمی، ویوو، اوپو، لینووو، ہونر اور دیگر اسمارٹ فون کمپنیوں نے اینڈرائڈ ڈیوائس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نئی کوشش کا اعلان کیا ہے۔ اس پہل میں وقفہ، زیادہ گرمی، بے ترتیب ایپ کریشز اور اینڈرائڈ فونز میں میموری کے متضاد انتظام سے منسلک دیگر مسائل کو کم کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ اسلام آباد سرکاری طور پر چلنے والی پاکستان LNG لمیٹڈ PLL نے 7 سے 30 اپریل کے درمیان ڈیلیوری کے لیے ٹوٹل انرجی کی جانب سے $48 فی ملین بٹش تھرمل یونٹ کیے، جبکہ نظر ثانی شدہ بولی کی منظوری دے دی ہے۔ ٹوٹل انرجی نے ابتدائی طور پر 48,700 فی MBTU کی بولی لگائی تھی، لیکن بعد میں مذاکرات کے بعد اس نے اپنی پیشکش کو نیچے کی طرف 48 کر دیا۔ اداکار شان شاہد کا خیال ہے کہ فہد مصطفیٰ اور ہمایوں سعید اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے، وہ اپنے فن کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے یہ ریمارکس جمعہ کو شو رائز اینڈ شائن میں ملکی تفریحی صنعت کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ 8 جنوری کو اسٹیجیو اور تیمیں لگنے والی آگ میں گلف پلازا کے 3 اگواڑے کو واضح طور پر نقصان پہنچا تھا، جس میں سب سے افراد ہلاک ہوئے تھے، لیکن جب ایک بلڈنگ انسپکٹر بعد میں آیا تو اس نے پیچھے ہٹ گئے۔ اندر جانا ناممکن تھا، اس نے کہا۔ دودھ گزرنے کے بعد بھی گرمی بہت زیادہ تھی۔ اسی مہینے کراچی میں ایک کے بعد دیگرے 3 بازاروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسی مہینے کراچی میں ایک کے بعد دیگرے 3 بازاروں میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے غصے اور بے بسی کے احساس کو مزید کی وجہ سے یہ شہر ٹنڈر بکس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لاشوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، شہری غفلت سے ہونے والی اموات، آگ لگنا، کھلے مین ہولز، عمارتوں کا گرنا، بجلی کا کرنٹ، بارشیں، سڑکوں کا خراب ڈیزائن۔ صف میں اب تک کم از کم سب کراچی کے نامی کمزور ہونے کی بات کرتے ہیں۔ 2 میں سے بہت سی اموات غیر رسمی طور پر عمودی 100 اخبارات میں رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سی فرش دکان پر دکان شہری جگہوں اور بنیادی ڈھانچے کے دکان شہری جگہوں آہستہ آہستہ شامل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے، جو پہلے جگہ پر اس طرح کی کثافت کو سہارا دینے کے لیے کبھی ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ وسطی غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینیوں نے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے آغاز کے بعد پہلی مقامی ووٹنگ ہے۔ غزہ کے دیر البلح علاقے میں 7 اہل ووٹروں کے لیے ہفتے کے روز 7 بجے پولنگ سٹیشنز کھولے گئے۔ یہ 20 سالوں میں محصور علاقے میں پہلی انتخابی مشق ہے۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے 8 علاقوں میں رات گئے روسی حملوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔
یوکرین کی نیشنل پولیس کے ٹیلی گرام کے بیان کے مطابق مرکزی یوکرین کا شہر ڈنیپرو سب سے زیادہ متاثر ہوا، جس میں 20 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جن میں ایک 9 سالہ بچہ اور 2 پولیس افسران شامل ہیں۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے ایک انسٹاگرام پول پوسٹ کیا جس میں 4 بڑے کیمرہ فونز شامل تھے۔ لائن اپ میں لائکا لیٹس فون، آئی فون 17 پرو میکس، ویوو X300 الٹرا اور اوپو فائنڈ X9 الٹرا شامل تھے۔ ان تمام اسمارٹ فونز کو بڑے پیمانے پر پریمیم کیمرہ فون کی دوڑ میں سنجیدہ دعوے دار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے 5 پیسے اضافہ کر دیا۔ سوسو فی لیٹر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پروگرام کے تحت مالی اہداف کو پورا کرنے کے لیے تازہ ترین ترمیم نے پیٹرول کی قیمت کو روپے تک بڑھا دیا۔ روپے سے 300 سے 505 فی لیٹر 300 دیا، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل روپے بڑھا کر 375 روپے سے 1 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے کے لیے 305 سے 352 فی لیٹر۔ مغربی کنارے اور غزہ کے ایک مرکزی علاقے میں فلسطینیوں نے ہفتے کے روز بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنا شروع کیا، جو غزہ پر اسرائیل کے جان لیوا حملے کے بعد پہلی ووٹنگ میں تھا، جس میں سیاسی میدان تنگ اور بڑے پیمانے پر مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ رام اللہ میں قائم سینٹرل الیکشن کمیشن کے مطابق اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً 5 ملین افراد کے ساتھ ساتھ غزہ کے دیر البلاح علاقے میں 7 افراد ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹرڈ ہیں۔ بھارت کی شور زدہ شمال مشرقی ریاست منی پور میں حریف نسلی گروہوں کے درمیان بندوق کی لڑائیوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے کہا دور افتادہ علاقے میں تازہ ترین بدامنی ہے۔ منی پور میں تقریباً 3 سال سے ہندو اکثریتی اور بنیادی طور پر عیسائیوں کی برادری کے درمیان وقفے سے جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، جن میں 250 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد سرکاری طور پر چلنے والی پاکستان LNG لمیٹڈ PLL نے فی سے 2 اپریل کے درمیان ڈیلیوری کے لیے ٹوٹل انرجی کی جانب سے $10.4 فی ملین برٹش تھرمل یونٹ MP2 کی نظر ثانی شدہ بولی کی منظوری دے دی ہے، جبکہ دیگر تمام بولیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹوٹل انرجی نے ابتدائی طور پر 10.8 فی BTU کی بولی لگائی تھی، لیکن بعد میں مذاکرات کے بعد اس نے اپنی پیشکش کو نیچے کی طرف 4 کر دیا۔ امریکہ نے ایک چینی آئل ریفائنری پر ایران سے کروڑوں ڈالر مالیت کا تیل خریدنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے بارے میں ممکنہ نئی بات چیت سے پہلے امریکی محکمہ خزانہ نے جمعہ کو کہا کہ وہ چین کی دوسری سب سے بڑی چائے کا برتن یا خود مختار ریفائنری ہینگلی پیٹرو کیمیکل ڈالین ریفائنری کو نشانہ بنا رہا ہے۔ رام اللہ مقبوضہ مغربی کنارے ہانی عہدہ نے نابلس کے جنوب مشرق میں واقع قصرہ کے میئر کے طور پر 4.5 مشکل سال گزارے ہیں۔ غیر قانونی اسرائیلی بستیوں اور چوکیوں سے گھرے ہوئے شمالی مغربی کنارے میں تقریباً ساحر کے چھوٹے سے فلسطینی قصبے کو آباد کاروں کے مسلسل حملوں کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ ماہ 2 رہائشی مارے گئے تھے۔ واٹس ایپ تصاویر سے براہ راست اسٹیکرز بنانے کی صلاحیت شامل کرنے والا ہے، جیسا کہ گوگل پلے اسٹور پر اینڈرائیڈ بیٹا ورژن 2.7 میں دیکھا گیا ہے۔ یہ بہت تیز اسٹیکر بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے پہلے صارفین ایک تصویر کھول کر اور اوور فلو مینو سے اسٹیکر بنائے آپشن کو منتخب کر کے اسٹیکرز بنا سکتے تھے۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ سرکاری محکموں کے سبتو بینک اکاؤنٹس بند کرنے اور تقریباً 2 روپے کی منتقلی پر اتفاق کیا ہے۔ قومی خزانے میں 300 ارب روپے عوامی فنڈز کو مستحکم کرنے اور قرض لینے کے اخراجات کو کم کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر یہ اقدام IMF پروگرام کے تحت کیے گئے وعدوں کا حصہ ہے، جہاں پاکستان نے جون 2007 تک گھریلو قرضوں کی میچورٹی مدت کو 4 سال اور 2 ماہ تک بڑھا کر قرضوں کے انتظام کو مضبوط کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ہونڈا کے CEO توشیہیرو میب نے اعتراف کیا ہے کہ جاپانی کارساز کمپنی اس سال کے شروع میں چین میں ایک انتہائی خودکار EV پلانٹ کا دورہ کرنے کے بعد چینی الیکٹرک گاڑیوں کے مینوفیکچررز کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق میب چینی پروڈکشن لائنوں کی رفتار اور کارکردگی سے گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا اور کہا کہ ہونڈا کے پاس اس سطح پر عمل درآمد کرنے کا بہت کم امکان ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA
نے ملک بھر میں ذاتی اور مالیاتی ڈیٹا کو نشانہ بنانے والے فشنگ اسکیموں میں تیزی سے اضافے کے بارے میں عوامی انتباہ جاری کیا ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق جلساز، جعلی ای میلز، ٹیکسٹ میسیجز اور ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو حساس معلومات جیسے کہ پاس ورڈ، ون ٹائم پاس ورڈز اور بینکنگ کی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں۔ پشاور، خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل خار کے 2 الگ الگ علاقوں میں جمعہ کی رات نامعلوم حملہ آوروں نے پولیس کی گاڑی اور ریسکیو الی ودودی کی ایمبولینس پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس اور ریسکیو الی ودودی کے حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ پہلا واقعہ کوپولی سیم کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب حملہ آوروں نے قریبی میگانو پوسٹ پر لے جانے والی پولیس موبائل پر فائرنگ کی۔ واشنگٹن، امریکی محکمہ انصاف نے ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر کی شہریت منسوخ کرنے کا مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں ایک نابالغ کے جنسیہ استحصال اور بعد ازاں اس کے نشن کے عمل جرائم کو چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ محکمہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ڈاکٹر میں کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے پر 2007 یا 2008 میں ایک 11 سالہ لڑکی سے آن لائن رابطہ کرنا شروع کیا اور کئی سالوں تک اس کے ساتھ بات چیت جاری رکھی۔ میں نے فائزہ بٹ کے بارے میں سب سے پہلے اس وقت سنا جب ناول نگار HM نقوی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا آرٹ ورک ان کے رولکنگ ڈیبیو ناول ہوم بوائے 2000 کے سروقت پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے ہارپر کولنز انڈیا ایڈیشن نے ایک حیرت انگیز تصویر پر فخر کیا، جس میں فائزہ کے اب دستخطی انداز کو ظاہر کیا، جس میں دیکھا گیا کہ اس نے بڑی محنتی ہند فارسی پار دوخت پوائنٹلزن کی چھوٹی تکنیک پر اپنا مخصوص اسپن ڈالا ہے۔ فاسٹ فارورڈ 100 سال فائزہ اب 100ویں وینس بینالے VB میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ عالمی عصری آرٹ کیلنڈر کا سب سے باوقار اور بااثر ایونٹ ہے، جو اس سال 9 مئی سے شروع ہوگا۔ اس سال کا پاکستان پولین، جس کا کیوٹ بیٹرس سیفیونس فیلیسیانو نے کیا ہے، پن AB سبلیم ٹیرین کے عنوان سے ملک نے VB میں صرف دوسری بار شرکت کی ہے، لہٰذا توقعات قدرتی طور پر کافی زیادہ ہیں۔ ایک ممتاز جہاز رانی کی تنظیم نے امریکہ اور ایران کی طرف سے تجارتی بحری جہازوں کو پکڑے جانے کی مذمت کی ہے اور اپنے عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ کے میرین ڈائریکٹر جان سٹاپرٹ نے کہا کہ سمندری مسافروں کو اپنے کاروبار کو آزادانہ اور ظلم و ستم کے بغیر جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اوپن AI نے اپنے امیج جنریٹر کا تازہ ترین ورژن ChatGPT امیجز 2 متعارف کرایا ہے۔ ورژن 1 کی ریلیز کے 1 سال بعد نیا نظام سوچنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور مزید جدید کاموں کے لیے خودکار بصری تخلیق پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ وزیر داخلہ اور PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے ہفتہ کو کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر PSL کے 11ویں ایڈیشن کے فائنل کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں PCB کے چیئرمین نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز سے درخواست کی تھی کہ وہ PSL ایگال کے فائنل کے دوران اسٹیڈیم میں تماشائیوں کو آنے کی اجازت دیں۔ وینس بین الاقوامی آرٹ ایگزیبیشن کے ججوں نے جمعرات کو کہا کہ وہ ان ممالک کے فنکاروں پر غور نہیں کریں گے جن کے رہنماؤں کو بین الاقوامی فوجداری عدالت میں الزامات کا سامنا ہے، جو روس اور اسرائیل کا واضح حوالہ ہے۔ 5 جیوری ممبران جو 10 شرکا میں سے گولڈن اور سلور لائن ایوارڈز کے فاتحین کا انتخاب کریں گے، نے کہا کہ وہ 9 مئی کو شروع ہونے والی تقریب میں اپنے کردار کے ایک حصے کے طور پر انسانی حقوق کے دفاع کا عہد کرنے پر مجبور ہیں۔ دفتر خارجہ FO نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری 5 اپریل سے 1 مئی تک چین کا دورہ کریں گے، جس میں اقتصادی اور تجارتی تعاون کے ساتھ ساتھ چین پاکستان ایک توجہ مرکوز کی جائے گی۔ FO کے مطابق صدر 5 سے 7 اپریل تک صوبہ ہنان کے شہر چانگشا اور 8 اپریل سے 1 مئی تک صوبہ ہنان کے شہر ثانیہ جائیں گے۔